پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے وہ اپنے حتمی اور منطقی نتیجے تک پہنچ پائے گا یا نہیں، اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ یہ سوالیہ نشان کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر قابض جو جوش لابی ہے، جو صہیونی مائنڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اور نیتن یاہو نہیں چاہتے کہ اس معاہدے کے اوپر کسی صورت بھی عمل ہو۔ نیتن یاہو کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اس کی تو سیاسی زندگی اور اس کا سیاسی کیریئر اور اس کی اپنی ذات جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے۔ ان کے اوپر اس خوفناک نوعیت کے مقدمات درج ہیں کہ جو ہی یہ جنگ ختم ہوگی تو ان کو جیل جانا پڑے گا۔ اگر وہ جیل جائیں گے تو ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ یہاں تک جو ڈیل پہنچی ہے، اس سے پہلے بھی نیتن یاہو نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ جب جنگ بندی کی باتیں ہو رہی تھی، پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر دن رات شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے اور دونوں متحارب گروپوں کو جو 47 سال سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار بھی نہیں تھے، ان کو ایک میز پر بٹھانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ نیتن یاہو اس وقت بھی اس پورے پروسیس کو سبوٹیج کرنے کے لیے اتنی ہی شدت کے ساتھ سرگرم عمل تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوا اس میں، لیکن اب جب اس کے سائن کرنے کی بات آئی تو پھر ایک دفعہ نیتن یاہو جو ہے اس کی وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو جنگی جنون ہے وہ ایک دفعہ پھر بھڑکا ہے اور اس نے لبنان کے اوپر ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔ پہلے تو نیتن یاہو نے اس کا سودا جو ہے وہ خریدا اور کہا کہ لبنان جو ہے یہ ایک سیپریٹ انٹیٹی ہے، یہ اور اسرائیل آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے۔ لیکن ایران کی لیڈرشپ نے اس کے اوپر اپنا یعنی دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ اگر اس جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہے تو ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہیں، کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود کہ امریکہ باور کراتا رہا بار بار ایران کو کہ اچھا ہم نیتن یاہو کو کہتے ہیں کہ وہاں پر حملے بند کر دیں، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک نہیں سنی۔ پہلی بات تو یہ کہ ٹرمپ کو یہ باور ہو جانا چاہیے کہ ایک ایسا جنگی جنون کا دیوانہ شخص جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ سٹیک پر ڈالا ہوا ہے، اپنی امریکی صدارت سٹیک پر ڈالی ہوئی ہے، سپر پاور کا امیج سٹیک پر ڈالا ہوا ہے، اپنی پارٹی کی پالیٹکس سٹیک پر ڈالی ہوئی ہے، اس کو اس کا چہیتا جو ہے، جس کو میں اس کی ناجائز اولاد بھی کہتا ہوں، وہ اسے سبوٹیج کرنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ جب ڈیل تمام تر ان کوششوں کے باوجود اس حد تک پہنچ گئی کہ دستخط ہونے ہیں، اس رات کو بھی ڈیل سائن ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے اس نے لبنان پر پھر حملہ کیا۔ ایران نے کہہ دیا کہ ہم اس ڈیل کو سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹرمپ نے پھر جو گفتگو کی ٹیلی فون کے اوپر، آئی وش کہ میں اس کو یہاں ریپروڈیوس کر سکوں، کیونکہ جب امریکنز غصے میں چلاتے ہیں تو کیا لفاظی استعمال کرتے ہیں وہ شاید یہاں پر چینل پر بیان نہیں ہو سکتی، لیکن جو کچھ ہم تک پہنچا ہے وہ یہ کہ ٹرمپ نے کہا کہ تم پاگل ہو۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ ٹرمپ نے کہا اگر میں نہ ہوتا تو اسرائیل بھی نہ ہوتا۔ اب اس سے بڑی بات اور میں کیا بتاؤں آپ کو۔ اور اس نے رپورٹرز کو بتایا کہ یہ شخص پاگل ہے، یہ شخص جو ہے اس پورے پروسیس کو سبوٹیج کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لبنان پر حملہ ہو، میں نے منع کیا تھا اسے کہ لبنان کے اوپر حملہ نہ کرے۔ یعنی ایک مجھے بے بسی پر ترس بھی آیا ایک امریکی صدر کے کہ اس کا کہنا وہ شخص نہیں مان رہا جس کی خاطر امریکہ نے آج نہیں 70 سال سے اپنے وسائل، اپنی فوجی قوت، اپنے ڈپلومیٹک سٹیک سب کچھ اس کے اوپر انویسٹ کیا ہوا ہے، وہ اب ان کی بات ماننے سے بھی انکاری ہے۔ یعنی ہیونگ سیڈ دیٹ، ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ جنگ جسموں سے، ولولوں سے اور ایمانی غیرت سے جیتی جاتی ہے، مشینوں سے، جہازوں سے، بحری بیڑوں سے، F-35 سے، B-52 بامبر سے نہیں جیتی جاتی ہے۔ یہ ایک متھ جو پہلے متھ تھی وہ اب ایک ریالٹی کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ جو 14 نکات اس وقت اس ڈیل کا حصہ ہیں، اگر میں اس کا ایک ایک شک جو ہے آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو یوں لگے گا کہ وہ ایک تجویز جو ایران نے امریکہ کو بھیجی تھی، اس کی تجاویز کے مقابلے میں اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ اس ڈیل کے اندر موجود ہے۔ کیا ایران نے نہیں کہا تھا کہ اگر لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوگی تو کوئی ڈیل نہیں ہوگی؟ کیا ایران نے یہ نہیں کہا تھا کہ یورینیم افزودگی ہمارا حق ہے؟ اور کیا اب ٹرمپ اس پر مانا نہیں ہے کہ ہاں
ایران ایک حد تک افزودہ کر سکتا ہے یورینیم؟ کیا ایران نے نہیں کہا تھا کہ میزائلوں کے اوپر بات نہیں ہوگی؟ کیا میزائلوں کا ذکر ہے کہیں پر؟ تو میں اگر تفصیل میں جاؤں تو پورے 14 کے 14 پوائنٹ جو ہیں وہ وہی ہیں جو ایران کا موقف رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹرمپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس نیتن یاہو کی وجہ سے امریکہ کے سٹیکس بہت ہائی ہیں، اور اپنی فکر تو ان کو ہے ہی، لیکن امریکہ کی افواج کا آنر، چاہے وہ ان کی نیوی ہے، چاہے وہ ان کی فضائیہ ہے، چاہے وہ ان کے لینڈ ٹروپس ہیں، اس کو کسی نہ کسی کو تو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہر بار جنگ میں جوتیاں کھا کے واپس جانے کی بجائے ٹرمپ ڈیسپریٹلی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری عزت بھی بچ جائے اور کوئی ایسا معاہدہ طے پا جائے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو جائے جس میں ہمیں کسی ہزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ، ایز اے ہیڈ آف دا سپر پاور، یہ اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے پھر آپ کو گیو اینڈ ٹیک کے فارمولے کے تحت ایران کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، اور وہ دینا پڑ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ایران سے کہ ہم خلیجی ریاستوں سے کہیں گے کہ وہ آپ کو 300 بلین ڈالرز دیں۔ اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو جسٹیفائی کیسے کریں؟ وینس کچھ کہہ رہا ہے، ٹرمپ کچھ کہہ رہا ہے، اخبارات کچھ کہہ رہے ہیں، وال اسٹریٹ جرنل کچھ کہہ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پریسٹیج کا ایشو ہے امریکہ کا، وہ اپنی پریسٹیج بچانا چاہتا ہے، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں اور ہمارے انٹیریئر منسٹر اور ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی فارن منسٹر، ان سب کی کوششوں سے 47 سال کے بعد پہلا راؤنڈ آف ٹاکس بٹوین دا ٹو متحارب گروپ فیس ٹو فیس، پہلی بار، اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ ہو نہیں سکتی ہے، اور پوری دنیا نے اس اچیومنٹ کو ریکگنائز کیا ہے، اور یہ اسی مذاکرات کا نتیجہ ہے کہ آج ایک ڈیل تک پہنچے ہوئے، اس کے اوپر سائن بھی ہو گئے ہیں، اور ایک باقاعدہ رسم جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر میں ہونے والی ہے۔ پہلے تو جنیوا میں ہونی تھی، لیکن اب انہوں نے مینیو بدل دیا ہے۔ تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر سائن ہونے کے بعد جو بہت جلد فیصلے ہوں گے وہ یہ، آبنائے ہرمز کھل جائے گی، ایران کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ارے بابا، یہ تو پہلے کھلی ہوئی تھی، یہ تو ٹرمپ نے جنگ لگانے کے بعد بند کروائی ہے، اور پھر جب ورلڈ پریشر میں یا سفارتکاری کے نتیجے میں ایران نے فیصلہ کیا کہ اچھا ہم اس کو کھول دیتے ہیں، آپ نے ناکہ بندی کر دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو فوری اقدامات نظر آئیں گے وہ یہ کہ آبنائے ہرمز کھل جائے گی، ایران کو اپنا تیل بیچنے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ایران پروبیبلی از سیکنڈ اور تھرڈ لارجسٹ آئل پروڈیوسر، دنیا میں اس کا تیل بکنے لگے گا تو اس کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دا سیناریو از ٹوڈے، پاکستان کی یہ بہت بڑی فتح ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل ارینا میں عزت کمائی ہے، ہم نے پیس میکر کا رول جو ہے اور سالسکار کا رول جو ہے، سالسی کا کردار جو ہے وہ اتنی خوبی سے نبھایا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہمیں داد دے رہی ہے اس کے اوپر۔ بس اب دعا یہ ہے کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو، جس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ سے جنگ کے بادل ہمیشہ کے لیے ٹل جائیں اور وہاں کے عوام جو ہے وہ سکون کا سانس لیں۔